السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سیف اللہ بھائی آپ کا؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. آپ سنائیں کیسی صحت ہے آپ کی؟ الحمدللہ. کیسے چل رہا رمضان؟ الحمدللہ. اچھا سیف اللہ بھائی، آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ایک سینسٹیو ٹاپک جو ہے کہ جن چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزہ رکھ کے منع کیا، اگر ان میں سے بندہ کچھ وائلیشن کرے. سو فار انسٹنس اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ غلطی میں، کوتاہی میں، نہ چاہتے ہوئے وہ اس لیول تک چلا جائے جس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں پھر کیا حکم آتا ہے کہ اس کو روزہ کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ یا اسی طرح کوئی بندہ فحاشی کا کوئی کام کر لے، جس طرح آج کل ہمارے یوتھ کا ایک مسئلہ ہے، تو پھر اس کو اس سینیریو میں کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے یا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ دیکھیں، اس میں حدیث ہے ہمارے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، جیسے کہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال ہلکت یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وما اہلکک، آپ کو کس چیز نے ہلاک کر دیا، کیا معاملہ ہے؟ قال وقعت علی امرأتی فی رمضان، میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھا. تو فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل تجد ما تعتق به رقبہ، ما تعتق رقبہ، کیا تمہارے پاس کوئی اتنا کچھ ہے کہ تم ایک گردن آزاد کر سکو، یعنی ایک غلام آزاد کر سکو؟ تو اس نے کیا کہا؟ قال لا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فہل تستطيع ان تصوم شہرین متتابعین، تو کیا تمہارے اندر یہ استطاعت ہے کہ تم 2 مہینے لگاتار متسلسل تسلسلانہ انداز میں روزہ رکھ سکتے ہو؟ قال لا، اس نے بولا نہیں. قال، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فہل تجد ما تطعم 60 مسکینا، کیا تمہارے پاس اتنی استطاعت ہے کہ تم 60 لوگوں کو، 60 مساکین کو کھانا کھلا سکو؟ تو اس نے کہا قال لا، نہیں میرے پاس یہ بھی استطاعت نہیں ہے. ثم جلس، پھر وہ بیٹھ گیا. فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ٹوکری لائی گئی جس میں کیا تھا؟ کھجور تھا. فقال تصدق بہذا، تو اس بندے کو دیا اور کہا اس کو تم آگے صدقہ دے دو. تو اس بندے نے کیا کہا؟ یہ دیکھیں نا، بڑے تأمل کی بات ہے. فقال اعلی افقر منا فما بین لابتیہا اہل بیت احوج الیہ منا، کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم سے بھی کوئی بندہ فقیر ہے زیادہ؟ ہم اس مدینہ کی جو 2 چوٹیاں ہیں ان دونوں کے بیچ میں ہم سے زیادہ کوئی حاجت مند ہے ہی نہیں. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے حتیٰ کہ ان کے یہ جو دانت ہیں وہ نظر آنے لگے. ثم قال اذهب فاطعمه اهلك، جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو اس کو کھلاؤ. اور یہ روایت یعنی کتب 6 میں ہے، یعنی ساری کتاب، یعنی بخاری، مسلم، ابن ماجہ، سب میں ہے تقریباً. اچھا شیخ، اس حدیث سے ہمیں کئی اسباق میں، ہاں آپ بولیں کیا؟ یہ تو یہ ہے کہ یہ تو اس کانٹیکس میں جب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے، ٹھیک، تو اب اس سے لرننگ کیا اٹین ہوگی اور آج کل کے دور میں اس کو کیسے پھر اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس حدیث سے یہ دلیل پیدا ہوتی ہے کہ جماع کا کیا کفارہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے، اس حدیث سے 3 چیزیں بترتیب پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے عتق رقبہ، کہ ایک غلام یا ایک گردن آزاد کرنا. اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کنسیکٹیو روزہ رکھنا. ہاں بالکل. شیخ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ایک روزہ بھی مس ہو گیا تو پھر دوبارہ سے بالکل، اسی لیے متتابعین کا لفظ ہے نا. متتابعین کا مطلب ہے ایک ساتھ، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے آخر میں جو ہے وہ ہے اطعام 60 مسکینہ. ٹھیک ہے. اب میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ آرڈر فالو کرنا ضروری ہے، یا ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں میرے لیے روزے رکھنا 2 مہینے یہی کہ بڑا مشکل کام ہے؟ آپ جب روزہ رمضان میں رکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر استطاعت ہے. لیکن وہ کہتے ہیں میں بس غریبوں کو کھانا کھلا دیتا ہوں. اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک استطاعت ختم نہ ہو جائے. استطاعت شرعیہ کا کیا تقاضا ہے، ٹھیک، اس کا کیا معیار ہے کہ انسان کے اس کے اندر استطاعت نہیں ہے.
یعنی وہ لاچار ہے، بیچار ہے، کر ہی نہیں سکتا. یہ نہیں کیا کیونکہ میں تھوڑا یار کیا آرام و آسائش کی زندگی ہے کیوں اپنے اوپر وہ کروں، نہیں میں نہیں کر سکتا. نہیں، جب آپ روزے میں روزہ رکھ سکتے ہو، رمضان میں روزہ رکھ سکتے ہو، اس کا مطلب آپ کے اندر استطاعت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سوال آتی ہے کہ کیا یہ صرف مرد کے لیے یا عورت کے لیے بھی ہے؟ جی ہے نا، یہ بھی ایک سوال ہے. یہ بھی انٹرسٹنگ کوشچن ہے. بالکل، یعنی کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ صرف مرد کے اوپر ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر امام قرطبی رحمہ اللہ نے اور بعض علماء نے، اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ غالباً مرد کے اوپر لگایا گیا، لیکن اس میں عورت بھی شامل ہے. ٹھیک. کیونکہ اچھا اب اس میں ایک اور بات آتی ہے کہ اگر اس میں 2 کنڈیشنز ہیں نا کہ دیکھیں اس میں ہمیں اس میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ دین کے امور ہیں. تو اگر ایک حالت ہے کہ عورت کو مجبور کیا گیا، جی یعنی اپنے شوہر نے مجبور کیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس حالت میں بعض علماء نے کہا کہ عورت کے اوپر نہیں ہے، صرف مرد کے اوپر ہے. لیکن اب دوسری حالت آتی ہے کہ وہ باقاعدہ رضامندی کے ساتھ یہ سارا عمل ہوا ہے تو پھر دونوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا شیخ اس کے اوپر اگر کچھ اور ہے تو اس کے اوپر میں دلیل دے دیتا ہوں. جی دلیل جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. ٹھیک ہے نا. یعنی حدیث، قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ کسی عمل کے اوپر اس کو مکروہ کیا جاتا ہے، یعنی مجبور کیا جاتا ہے، تو اس کے مترتب احکام اس سے ساقط ہو جاتے ہیں. ٹھیک. جیسے کہ حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. جی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو درگزر کیا، تجاوز کیا. کس چیز سے؟ ایک تو انسان غلطی کر لیتا ہے، دوسرا بھول جاتا ہے، تیسرا مجبور کرنے پر. اور اسی کے اوپر امام ابن سعدی رحمہ اللہ نے، علامہ عبد الرحمن ابن سعدی نے ان کی باقاعدہ قواعد فقہیہ پہ وہ ہے والخطأ والاکراہ والنسیان اسقطہ معبودنا الرحمن. یہ ایک ہی لائن میں سارا جمع ہو گیا. اچھا شیخ اب میں 2 کوشچنس تو پوچھوں گا. ایک تو جس آرڈر میں ہم جا رہے ہیں حدیث کے، ایک یہ ہے کہ ایک بندہ جنابت کی حالت میں ہوتا ہے رات کو، ٹھیک، اور وہ جنابت کی حالت میں ہی سحری کر لیتا ہے اور اس کے بعد فجر کی اذان ہو جاتی ہے، ٹھیک، اور پھر وہ غسل کر کے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے. اس سینیریو میں روزہ ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے؟ ہاں. اس سے پہلے میں ایک اور سوال ریز ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اگر ایک انسان، کیونکہ یہ تھوڑا وہ ہے کہ انسان یا تو جہالت کی بنا پر یا بھول کر جماع کر لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں. یعنی کہ ایک بندہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں. یا اس کو اتنا جاہل تو ویسے بہت مشکل ہے. میں آپ کو بتا دوں یار، دیکھیں یعنی پاسبلٹی ہے، ہو سکتا ہے پاسبلٹی، کیونکہ دیکھیں جو کچھ ہے نیو مسلمس، ہم اپنے مسئلہ ہے نا، ہم اپنے صرف سعودی عرب پاکستان کے ماحول میں ایک اسلامی ملک کی بات، بالکل، لیکن اگر آپ ایک ویسٹرن کنٹری کی بات کریں، یو کے، یو ایس اے یا برازیل، جدھر پیٹر نے یا گوتھم نے یا جارڈن نے قبول کیا رمضان میں، اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہے. ان دونوں نے ابھی دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے اور جمع ہو گئے دن کو، ان کو تو پتہ نہیں تھا. اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہوگا؟ ہاں اس کے بارے میں دیکھیں شیخ، اس کے بارے میں آپ کو نقل کر لوں کیونکہ میں فتویٰ دینے کے اہل نہیں ہوں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور شیخ عبداللہ البسام اپنے شیخ عبد الرحمن السعدی جو ہیں، ان سے یہ نقل کرتے کہ اگر بندہ یا بندی بھول کے یا جہالت کی بنا پر یہ چیز کرتے ہیں تو ان کے اوپر نہ کفارہ ہے نہ قضا ہے. ٹھیک ہے. دونوں چیزیں نہیں ہیں کیونکہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی تو اس سے پہلے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ. بالکل. اچھا اب آپ کے جو سوال ہے کہ کیا ایک بندہ جو مثلا جو، میرا خیال ہے اس کویشچن سے پہلے نا ایک اور چیز ڈسکس کرتے ہیں جو اس سے ملتی جلتی ہے. وہ یہ کہ ایک بندہ جماع تو نہیں کرتا لیکن وہ پورنوگرافی کا ایڈکٹ ہے، ٹھیک، اور وہ ایک پورن دیکھتا ہے. پورن دیکھنے سے تو اس کے روزے پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ نس میں نہیں آتا اس طرح کی کوئی چیز جو ٹھیک ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. بالکل. لیکن اس کے دیکھتے ہوئے اس کو خروج ہو جاتا ہے منی کا، یا وہ اپنے ہاتھ کو یوز کر کے ماسٹربیٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو. اس سینیریو میں کیا اس کا روزہ واقع ہوگا نہیں ہوگا؟ اب اس کو کیا کرنا ہوگا یا اس کا کفارہ ہوگا؟ اس میں دیکھیں، اس میں یعنی آپ کا جو سوال ہے وہ میں ذرا تھوڑا کلیئر کر دوں کہ ایک بندہ ہے جو
پورن گرافی دیکھتا ہے یعنی گندی فلمیں دیکھتا ہے, اللہ اس کو ہدایت دے, اللہ اس کی مغفرت کرے اور توبہ کرنے کی کوشش کرے جو بندہ اس چیز میں مبتلا ہے, بڑی گندی اور سخت بیماری ہے. اور وہ رمضان میں مش زنی کرتا ہے جس کو آپ لوگ میسٹربیشن کہتے ہیں, اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے انزال المنی کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں دیکھیں. یعنی جو سعودی عرب کے اکثر علماء اور اسی طرح یعنی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں اس کے اوپر وہ جو جماع والا حکم نہیں لگے گا, اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, نہیں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر یہ شہرین متتابعین والا حکم نہیں لگے گا. اچھا, ٹھیک ہے نا, کفارہ یہ نہیں ہے کہ اس نے قضا کرنا ہے, اس نے صرف قضا کرنا ہے اور توبہ کرنی ہے. یہی مذہب امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ کا جو مذہب ہے اس میں یہ ہے. اور اسی طرح جو اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء جو سعودی عرب میں ہے, جو فتویٰ کا باقاعدہ ایک کونسل ہے اور اس میں بڑے کبار علماء ہیں, انہوں نے باقاعدہ یہی کہا ہے کہ اگر ایک بندہ دن دہاڑے میسٹربیشن یا مشزنی کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بڑا اس نے گناہ کیا ہے, توبہ کرے, استغفار کرے اور اس کے اوپر قضا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب اور یعنی اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن میں آپ کو ایک کوئی اس طرح کا بھی ویو ہے جو کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. نہیں, اس طرح کا ویو نہیں ہے, بس یہ بلکہ اس کے برعکس ویو ہے. اس کے برعکس مثلا امام مالک کا یہ ہے کنسنسس ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اب یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ اس کا کفارہ ہے یا نہیں ہے, اس طرح یہ ہے. اور یہی بات جو ہے مثلا امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ کفارہ ہے, اور امام احمد کی دوسری روایت میں, کیونکہ امام احمد بن حنبل کے 2 روایات ہیں, ایک میں وہ بولتے ہیں کہ 2 روایت کا مطلب ان کے 2 اقوال ہیں, جی ٹھیک ہے, ایک قول پہلے یا ایک قول بعد, المہم اس میں ڈیٹیلز ہیں. ان کا ایک اور دوسرا قول ہے امام احمد کا کہ بولتے کفارہ لگے گا, اور امام مالک کا بھی. لیکن اکثر علماء آج کل یا جو راجح قول ہے جو مثلا افتاء نے جو دی ہے سعودی عرب کے, وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے, توبہ کرنی ہے اس نے اور قضا ہے. اچھا شیخ, اب یہ بھی کچھ ویب سائٹس پہ یا کچھ علماء کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک آپ سے ایک کام ہو جائے, فار دا سینٹیٹی آف اٹ آپ کچھ کھائیں نہ اور آپ افطاری کے ٹائم ہی اس کو کنٹینیو کریں اور افطاری کے ٹائم ہی بریک کریں. ہاں یہ اچھا, اس کی کیا سگنیفیکینس ہے یا اس میں حدیث علماء کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے, وہ کیوں اس طرح کہتے ہیں؟ کہ مثال کے طور پہ ایک بندے کا روزہ جو تھا وہ 12 بجے ٹوٹ گیا دن کے, صحیح, اب مغرب ہو رہی ہے 6 ساڑھے 6 بجے, ٹھیک, تو علماء کہتے ہیں کہ اب آپ کھانا پینا نہ اسٹارٹ کریں, آپ پھر بھی اس کو کمپلیٹ کریں, بے شک اللہ کے ہاں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, اور اس کے بعد اب دوبارہ رکھیں گے روزہ. کیونکہ دیکھیں اس میں نا ایک ہے یعنی الصوم ما صام الناس وافطر الناس, ٹھیک, یعنی رمضان کی جو ایک بابرکت رحمات اور ایک لمحات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے علماء اور شریعت اور مقاصد شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ جب, اور بعض دلائل ہیں اس کے باقاعدہ, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ آپ دن دہاڑے کھلم کھلا اگر آپ کا روزہ ٹوٹ بھی کیا ہے نہ کھائیں, ٹھیک ہے. ہاں اب ایک بندے کا روزہ ٹوٹ گیا ہے, وہ چھپ کے اپنے کمرے میں کھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اچھا, ٹھیک ہے نا, لیکن بہتر ہے کہ وہ کھلم کھلا اس کا مظاہرہ نہ کرے. اچھا ایک اور سوال, کیونکہ اس دن ہم لوگ کی اس طرح کی ڈسکشن ہوئی تھی, تو اس میں اس طرح کے سوالات دیکھیں, لوگوں کے مختلف مسائل ہوتے ہیں. کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں, دیکھیں فقہی معاملات ہیں, اس سے بھی زیادہ یعنی باریکیوں میں فقہا گئے ہوئے. کیونکہ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس طرح نہیں ہوتا, یا کوئی مثلا بندہ جو نوجوان ہے جس نے شادی نہیں کی ہے وہ سمجھ رہے کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں یہ فقہی امور ہے, اس کے بارے میں آپ کو بھی علم ہونا چاہیے, چاہے آپ شادی شدہ ہیں یا کوار ہیں, کیونکہ کل آپ کی شادی ہونی اور اس طرح کے مسائل پیدا ہونے. دیکھیں نوجوان بندہ, صاف بات ہے, دیکھیں ہم کو کھل کے بات کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. نوجوان بندہ خاص کر جو ماشاءاللہ جو ہٹا کٹا نوجوان ہوتا ہے, وہ اس کے لیے رمضان میں دن دہاڑے جب اس کی بیوی ساتھ ہوتی ہے اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اپنے نفس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور کبھی کبھی انسان سے اس طرح کی چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں. اچھا, اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر بندہ رمضان میں, ٹھیک ہے, اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتا, یعنی انٹر کورس نہیں کرتا, یعنی جماع نہیں کرتا, ٹھیک ہے, رمضان میں یا روزے کی حالت میں؟ روزے کی حالت میں, روزے کی حالت میں. بڑا آپ نے اچھا دقیق سوال, رات کو تو الاؤڈ ہے نا, صحیح. تو رمضان میں دن دہاڑے دن کو روزے کی حالت میں اس نے اپنی بیوی کو ہم بستری کے علاوہ کچھ اور حرکات سکنات کی, ٹھیک, جو جس کی وجہ سے اس کا انزال ہو گیا. اچھا,
سمجھ میں آیا آپ کو سوال؟ سمجھ گیا. اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو نا میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتا ہوں کہ انزال ہونا ایک ہے مزی اور ایک ہے منی. ہاں منی کا انزال, منی کی بات ہو رہی ہے. اچھا اگر مزی اس کی ایکسکریٹ ہوگی ہے تو اس سے تو روزے کا کوئی فرق نہیں پڑا. اگر منی ہوگی ہے یعنی کہ اب اس کا جمع نہیں ہوا لیکن کیونکہ وہ اپنے وائف کے قریب تھا تو ایکسکریشن ہوگی ہے منی کی, اس کے بارے میں پھر کیا حکم آئے گا؟ اس کے بارے میں یہی جو ابھی ہم نے میسٹربیشن والا حکم ڈالا ہے نا, اس میں بھی وہ روزہ ٹوٹ گیا لیکن کفارہ نہیں ہوگا. کفارہ نہیں ہوگا, اس کو قضا کرنی پڑے گی اور توبہ کرنی پڑے گی. اچھا شیخ, اس کے ساتھ پھر ایک اور جو اکثر جن لوگوں کی شادی نہیں ہوتی انہیں ویٹ ڈریمز بہت زیادہ آتے ہیں. ٹھیک, ویری گڈ کوسچن. اچھا اب ویٹ ڈریمز میں وہ تو اس کے سرکمسٹانسز اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک, وہ بس سویا اور جب وہ اٹھا تو اس کو ایک ویٹ ڈریم آیا ہوا تھا. اس سینیریو میں اس کو روزہ کنٹینیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یا اس کے بدلے ایک اور دن کا روزہ رکھنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں روزے کا کوئی فرق نہیں پڑا روزے کو. بالکل, اس میں دیکھیں نا یعنی جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو انسان, جس انسان کو دن میں یعنی خواب نظر آ گیا, ٹھیک ہے, اس کو احتلام ہو گیا, تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی کوئی احادیث تو نہیں ملتی, لیکن ہم عمومیات شرع اور فقہا اور یعنی جو علماء کے فتاویٰ اور اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جو بندے کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کے اوپر اس کا کیا ہوا. تو اس بنا پر علماء کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو دن دہاڑے احتلام ہو جاتا ہے اس کا, تو اس کے اوپر یہ ہے کہ اس کا روزہ چل رہا ہے, اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوا, روزہ جاری رکھے, نہ اس کے اوپر قضا ہے نہ توبہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا شیخ جزاک اللہ خیر. میرا خیال ہے ہم نے میجر پورشنز کو ٹچ کر لیا. اچھا شیخ, ایک جو بار بار کنفیوژن لوگوں کے دماغ میں ہوتی ہے اور وہ وضو ٹوٹنے پر یا باقی چیزوں پر ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے جو مینشن ہوئی ہے احادیث میں کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور ان چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے. ٹھیک, جس طرح ہم نے پورنوگرافی کی بات کی, پورنوگرافی دیکھنے سے اٹ سیلف گناہ کا کام ہے, نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا, ایسی ہے. اچھا, اور اسی طرح پھر اگر آپ باقی چیزوں پہ چلے جائیں وہ تو شاید اپروپریٹ بھی نہ ہو, جس طرح کچھ ڈرگز ہوتی ہیں یا کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جس سے بندہ کانشیسنیس لوز کرتا ہے, اسٹف لائک دیٹ, اس کے بارے میں علماء نے کچھ لکھا یا نہیں لکھا؟ ہاں, اس میں اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا. مثلا جو نشہ آور چیزیں ہیں جب حلق سے گزریں یا ناک سے گزر کے چلی جاتی ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک, تو اس میں کوئی یعنی کچھ یہ آئل بھی یوز کرتے ہیں کینابیز وغیرہ, وہ اسکن کے تھرو جاتا ہے, حلق سے تو نہیں جاتا. تو میرا خیال ہے وہ طاقت والی ہوتی ہیں, کیا ہوتی ہیں وہ بس بندے کو اثر نشے کا ہی دیتی ہے, لیکن وہ حلق سے نہیں جائے گا, وہ اسکن سے جائے گا. جس طرح مثال کے طور پہ ہارڈ بال کرکٹرز کو لگتی ہے تو وہ کوئی کریم لگاتے ہیں جس سے ان کی پین بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ الگ چیز ہے, یہ پین جو بند ہو جائے وہ الگ چیز ہے. اور جو لیکن اگر اسکن کے تھرو نشہ کرتا ہے تو پھر اور وہ پھر اس کو طاقت دیتی ہے, اس کا جو مائنڈ ہے وہ اس پہ اثر ڈالتی ہے. اس میں دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر شیخ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. آخری جو ہے نا ایک جو پوائنٹ ہم اس پہ کیا تاکہ وہ ہو جائے, شادی شدہ لوگوں کو اس طرح کے وہ ہوتے ہیں کہ وہ مثلا رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ افطاری کے بعد سے فجر تک آپ کے پاس یعنی اجازت ہے ہم بستری کی اپنی حلال طریقے سے زوجہ کے ساتھ. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان فجر سے پہلے یعنی اذان سے پہلے نہا نہیں پاتا, غسل جنابت نہیں کر پاتا. تو بعض خواتین یا بعض مرد حضرات سمجھتے کہ اب میرا روزہ حلال ہو گیا, کیونکہ میں نے تو اب ٹائم ہی نہیں ملا, فجر کی اذان بھی ہو گئی اور میں نے سحر بھی کر لی, فجر کا نماز ختم ہو گئی یا نماز اذان ہو رہی ہے اور ابھی میں نے غسل بھی نہیں کیا, اب تو میرا روزہ مکروہ ہو گیا. یہ کچھ دیکھیں, اس میں کوئی الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کی ہے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کی ہے, دونوں رضی اللہ عنہن نے روایت کی, امہات المؤمنین. وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصبح جنوبا من جماع, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح ہو جاتی تھی جماع کرنے سے, ہم بستری اور مجامعات کرنے سے شرعی طور پر. ثم یغتسل ویصوم, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہاتے تھے, غسل جنابت کرتے تھے اور روزہ مکمل کرتے تھے. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور اس کے اوپر مسلم کی روایت میں ایک اضافہ ہے, ولا یقضی,
اور وہ قضا بھی نہیں کرتے تھے. ٹھیک. اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر بندہ فجر کی اذان کے بعد بھی اگر اس نے غسل جنابت نہیں کیا تو اس کے روزے پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ غسل جنابت کر لے اور اپنا روزہ مکمل اور جاری و ساری رکھے. جزاک اللہ خیر شیخ سیف اللہ. میرے لیے بہت زیادہ ایک اچھا فروٹفل سیشن تھا, کیونکہ دیکھیں بلوغ المرام آپ پڑھتے ہیں اور جتنی دفعہ بار بار ریوائز کریں اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دماغ میں بھول جاتی ہیں, کچھ بیک آف دا مائنڈ چلی جاتی ہیں. تو بار بار ڈسکشن کرنے سے اور اس طرح کے سیشن سننے سے دیکھنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. بالکل, نو ڈاؤٹ. اور ایک بہت زیادہ دیکھیں کتنی ہماری رمضانیں گزر گئے اور ہمیں فقہ الصیام کا نہیں پتہ. بالکل, رمضان کے کیا مسائل ہیں, تو وہ سارا اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے انسان کو. جزاک اللہ خیر شیخ سیف اللہ. بارک اللہ فیک. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ساروں کو پسند آئے گا, اور اس کے ساتھ آپ ہماری پریویس ریکارڈنگس بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ ایک پلے لسٹ پہ جائیں, اور ہم نے پوری ایک بالکل سٹارٹ سے کنٹینیو کیا ہوا ہے. اگر آپ کو فائدہ ہوا تو ضرور اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے فیملی کے ساتھ. دیکھیں ہم لوگ بہت سی چیزیں شیئر کرتے ہیں. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دینی امور میں کنجوس ہیں. غیر دینی امور میں ہم کتنی شاعرانہ چیزیں, کوئی سیڈ سین آ گیا یا کوئی فلم کا کوئی کلپ آ گیا, وہ شیئر کرتے ہیں گندی چیزیں. اور اسی طرح ہم اچھی چیزوں کو شیئر کریں. وہ تعاون علی البر والتقوی. تو اور اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹس میں ضرور کمنٹ کریں کہ آپ اور کس موضوعات پہ سننا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ریکارڈنگ کریں اس پہ. بالکل, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.